کی بجائے مثبت طور پر دیکھنے کا عادی ہے، کیونکہ ہم صوفیہ کے غلام ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سنی ہوگا وہ سب سے بڑا مولائی ہوگا۔ سنی سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور جو مولائی ہوگا وہی سنی ہوگا۔ اس لیے کہ مولائی کسے کہتے ہیں؟ مولائی کہتے اس کو ہے جو علی کو مولا مانے۔ مولائی کسے کہتے ہیں؟ جو علی کو مولا مانے۔ جو علی کو مولا نہ مانے وہ ناسبی ہے، اور جو علی کو مولا مانے وہ مولائی ہے۔ تو ہم سے بڑا مولائی کون ہے؟ البتہ چوروں میں اور مولائیوں میں فرق یہ ہے، چوروں میں اور مولائیوں میں فرق یہ ہے کہ چور لوگ صرف مولا کو ماننے کی بات کرتے ہیں، اور جو اصلی مولائی ہے وہ مولا کو مانتے بھی ہیں اور مولا کی بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کچھ لوگوں کو 1857 کے بعد انگریزوں نے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جب غیر مقلد کہا گیا تو ان چوروں نے اپنا نام رکھا، ہم سلفی ہیں۔ کیا کہا؟ ہم سلفی ہیں۔ تو سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اسلاف ہوں گے وہی تو سلفی ہوگا، جس کے اسلاف ہوں گے وہ سلفی ہوگا، جس کے اسلاف ہی نہیں وہ سلفی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلفی تو ہم ہیں کیونکہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا نام چرانے والے چوروں، یہ سلفی ہم ہیں۔ اگر تم سلفی ہو تو بتاؤ تمہارے اسلاف کی فہرست گناؤ، تمہارے اسلاف میں کون ہے؟ اللہ اکبر! شاہ ولی اللہ جیسا سلف ہمارا ہے، عبدالعزیز محدث جیسا سلف ہمارا ہے، غریب نواز جیسا سلف ہمارا ہے، نظام الدین جیسا سلف ہمارا ہے، قطب الدین جیسا سلف ہمارا ہے، صابر کلیت جیسا سلف ہمارا ہے، غوث پاک جیسا سلف ہمارا ہے، امام حسین جیسا سلف ہمارا ہے۔ تو جو مولا کو مولا ہی نہ مانے وہ کب سے مولائی ہو گئے، اور ان کو مولائی کہنے والوں پہ مجھے افسوس ہے۔ آپ چوروں کو مولائی کہہ رہے ہیں، مولائی تو وہ ہے نا جو مولا سے محبت کرے۔ ان کا کوئی اور نام رکھیے، جیسے سلفیوں نے ہمارا نام چرایا، ہم نے آج تک ان کو سلفی نہیں مانا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، لیکن اہل حدیث تو امام بخاری ہے، اس لیے کہ اہل حدیث کہتے اس کو ہے جو حدیث کا بہت زیادہ علم رکھے، جسے 4 حدیثوں کی اصطلاح نہیں پتا وہ کب سے اہل حدیث ہو گیا۔ تو نام چرانے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اہل حدیث کو ہم غیر مقلدوں کو اہل حدیث نہیں مانتے۔ ہم تو ان کو یا غیر مقلد کہتے ہیں یا تو ان کو انگریزوں کی پیدا کردہ نوزائید جماعت کہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے نہ ان کو اہل حدیث مانا نہ کبھی ان کو سلفی مانا۔ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ افسوس ہے، ان کے ساتھ، کہ بھئی ان کو مولائی کیوں کہہ رہے ہو؟ نہ جو مولا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ مولا کو مانتے ہیں، نہ مولا کی مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اگر میں مفتی صابر صاحب کو مانوں گا تو بولو مفتی صابر نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کو مانوں گا کہ اس کو گالی دوں گا؟ اگر مفتی صابر جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں میں کہوں گا صابر صاحب نے جس کے پیچھے نماز پڑھی وہ کافر ہے، تو بتاؤ کافر کے پیچھے نماز پڑھنے والا صابر کیا ہے؟ ان کے امام کو گالی دے کر میں در پردہ ان کو بھی گالی دے رہا ہوں، تو اب وہ بندہ کیسے مولائی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے علی کے مرتضیٰ نے 2.5 سال نماز پڑھی؟ علی نے جس کے پیچھے 2.5
मौलाइयों को पढ़ना शुरू करते हैं। कौन कौन मौलाई है? अल्लाह अकबर। बहुत गदीर लोगों को याद है, चल गदीर चलते हैं। गदीर के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो मिंबर लगवाया। मिंबर लगवाने के बाद एक बात ये भी कह दूं, जिनको जिक्र अली हजम नहीं होता जरा वो अपना नसब भी चेक करें, इसलिए कि अली वो है, याद रखना। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के जिक्र के लिए उलमा मिंबर लगाते हैं, वलियों के जिक्र के लिए औलिया मिंबर लगाते हैं, अवाम मिंबर लगाती है। वो अली कैसा अली है जिसके जिक्र के लिए नबी ने मिंबर लगवाया। मैं एक बात का जिम्मेदार हूँ, याद रखना। अल्लाह अकबर। नबी मिंबर लगवाते हैं और मिंबर लगवाने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और आपसे भी कहता हूँ, आप लोग ये कहते हो ना कि सुन्नियों के यहाँ जिक्र अहले बैत नहीं होता, तो हमारे यहाँ नहीं होता तो फिर किस क्या होता? दूसरों का लुक्मा अपने मुंह में मत लो। हाँ, लेकिन आजकल के कुछ नालायक लोगों को दलील मत बनाओ, क्योंकि हम आजकल के नालायकों को देखकर सुन्नी नहीं है। हम 1450 साल के सारे लायकों को देखने के बाद सुन्नी है। ये नालायक तो हमारी फहरिस्त में है भी नहीं, वो सारे लायक लोग हैं, सारे लायक लोग हैं। अगर आज इंदौर वाले मौलाइयत सुनना चाहते हैं तो मैं आपको आज मौलाइयत सुनाना चाहता हूँ। जितनी देर तुम्हारा ज़ौक़ सलामत है उतनी देर तक मैं बात करूंगा। देखते हैं कि कौन जो है वो हिम्मत हारता है। बात मौलाइयत सच्ची यही है, अली को मानो, अली की मानो, बस ये है, ये सच्ची बात है। और मुझे खुशी है कि मेरी पुश्त पर सैयद भी बैठा है, मुफ्ती भी बैठा है, और तमाम उलमा से कहूंगा जहां गलती करूं मेरे नसब की रियायत नहीं करना, मेरे मनसब की रियायत नहीं करना, वहीं पर अच्छे से मुझे टोक देना, मैं फौरन पलट आऊंगा। इसलिए कि आर नाक से बहता है। कोई कल जाके इतना ही कह रहे हैं काजी से गलत कहने पे रुजू करवा लिया, अच्छा किया ताकि मैं गलती पर न रहा। हमारा मसलक तो यही है। और दुनिया में मुझे कोई ऐसा सच्चा मुफ्ती और मुकर्रिर नजर नहीं आया जिसने रुजू न किया। डटने वाले अलग थे, झुकने वाले अलग थे। पहले ही दिन जो रुजू करता है उसे आदम कहते हैं, जो डट जाता है उसे शैतान कहते हैं। हम तो हलाली बेटे हैं ना, तो रुजू करना हमारे बाप की सुन्नत है, पलटना हमारे बाप की सुन्नत है। और जो बाप के घर में रहता है वो बाप का वफादार रहता है। बस इंदौर के सुन्नी मौलाइयों मेरी बात सुनो। गदीर का मैदान सबको याद है, गदीर लगा। मुख्तसर कर रहा हूं इसलिए कि आगे बड़ी बड़ी बातें भी पेश करना है। गदीर लगा, अल्लाह अकबर। लगने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मिंबर पर पहुंचे। मिंबर पर पहुंचने के बाद फरमाया, बताओ मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं कि नहीं? पूरा खुतबा मौजूद है गदीर का। उसके बाद फरमाया, आईना अली, अली कहां है? मौला अली को बुलाया और हाथ उठाया, और हाथ उठा के कहा, मन कुंत मौला हो फाज़ा अली मौला। जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। नबी फरमा रहे हैं, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब लोग लड़ने लगे, मौला का माना क्या? मैंने कहा तुझे तकलीफ करने की जरूरत नहीं, नबी ने खुद मुतय्यन कर दिया मौला का माना क्या है। आगे नबी की हदीस मौजूद है, तुम्हें अगाऊ चलने की जरूरत नहीं। नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आदे मन आदाहु। उलमा मौजूद है, हमेशा किसी चीज को जिद से पहचाना जाता है। अगर मैं रात कहूं तो उसकी जिद क्या है? बकरी। अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं
تو اپوزٹ سے چیز پہچانی جاتی ہے، اشیاء ضد سے پہچانی ضابطہ ہے کہ نہیں منطق کا؟ کیا اور منطق ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں بھی آپ نے سنا پڑھا ہوگا اگرچہ منطق نہیں، کہ چیز اپنی اپوزٹ سے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات کی ضد کیا ہے؟ بکری، کتا؟ بولو بھائی، اگر بول سکتے ہو تو بولو بولو۔ رات کا ضد کیا ہے؟ صبح کی ضد، پھول کی ضد، کانٹے؟ بولو پھول، بولنا تو پڑے گا کیونکہ عنوان مہنگا دے رہے ہو تو بات بھی بڑی پڑ سمجھ رہے ہو۔ پھول کی ضد، خوشبو کی ضد، ایمان کی ضد، محبت کی ضد، محبت کی ضد، عقائد کی ضد، عقائد کی ضد۔ افصح العرب کہہ رہا ہے من کنت مولاه فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نبی کو پتا تھا تشریح میں ڈنڈی ماری جائے گی تو مانا خود ہی متعین کر دیے، والے من والہ وعادے من عادہ، جو علی کو اپنا محبوب مانے تو اس کو اپنا محبوب بنا، جو علی کو دشمن مانے تو اس کا دشمن ہو جا۔ اگر علی کو آقا بنانا ہوتا تو یہ کہتے جو علی کو آقا مانے ہے، لیکن کیا کہا؟ آقا کی اپوزٹ میں کیا آئے گا؟ غلام آئے گا نا، لیکن محبت کی اپوزٹ میں کیا آئے گا؟ عداوت۔ تو کیا؟ والے من والہ، محبت، وعادے من عاد، یہ عداوت نے بتا دیا کہ مولا کا مطلب محبت ہے۔ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب۔ توجہ، جو لوگ کہتے ہیں نہیں آقا کہا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، میں نے کہا دائرہ تم نے سمیٹ دیا رابسیوں، نہیں سمجھی؟ رابسیوں نے دائرہ آقا کہہ کے سمیٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی ہستیاں ہیں، نبی ان کے بھائی ہیں، آقا نہیں ہیں۔ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں، نبی ان کے بھائی ہیں، آقا نہیں ہیں، اور وہ نبی کے غلام نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نبی کے غلام نہیں ہیں۔ ابراہیم جد ہے نبی کے، غلام نہیں ہیں۔ موسیٰ بھائی ہیں نبی کے، غلام نہیں ہیں۔ عیسیٰ بھائی ہیں ہمارے نبی کے، غلام نہیں ہیں۔ یوسف بھائی ہیں نبی کے، غلام نہیں ہیں۔ تو تم نے تو نبیوں کی کائنات کو خارج کر دیا۔ جبریل کو بھائی کہا، خادم کہا، غلام نہیں کہا۔ جبریل خادم ہے، غلام نہیں ہے نا، فرق ہے۔ تو تم نے تو رسول ملائکہ کو بھی خارج کر دیا۔ اب سنو، دائرہ تم تنگ کر رہے ہو کہ ہم کو دیکھو، ہمارا دائرہ اتنا وسیع ہے۔ ہم کہتے ہیں سنو، نبی نے کہا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ ہم نے کہا نبی کس کا محبوب ہے؟ ہمارا دائرہ دیکھو، نبی ذروں کے محبوب، علی ذروں کا محبوب، نبی سورج کے محبوب، علی سورج کے محبوب، نبی چاند کا محبوب، علی چاند کا محبوب، نبی صحابہ کا محبوب، نبی صحابہ کے محبوب، علی صحابہ کے محبوب، نبی ابو بکر کے محبوب، علی ابو بکر کا محبوب، نبی موسیٰ کے محبوب، علی موسیٰ کے محبوب، نبی ابراہیم کے محبوب، علی ابراہیم کے محبوب، حتیٰ کہ نبی خدا کے محبوب، علی خدا کے محبوب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء یہ ہے کہ ہمارا دائرہ وسیع ہے۔ تم کہہ سکتے ہو علی اللہ کا مولا ہے، اگر آقا کا معنی میں لوگے تو اللہ کا مولا کہہ سکو گے؟ نہیں کہہ سکو گے۔ لیکن اگر محبوب کے معنی میں مولا کہو گے تو ہم کہتے ہیں وہ مخلوق ہی کا مولا نہیں ہے علی، محبوب کے معنی میں تو وہ خالق کا بھی مولا ہے۔ لانا تیری تشریح بڑی ہے کہ میری تشریح بڑی ہے؟ تو آپ بتاؤ چندی چور، تو مولائی ہوا کہ ہم سنی مولائی؟ ہم سے بڑا مولائی کون ہے؟
والے کو تو ہم سنی تو دور کی بات، جو علی کو مولا نہ مانے ہم تو اس کو حلال ہی نہیں مانتے، ہم تو اس کو حلال ہی نہیں مانتے۔ پتہ ہے مجمع کس کا تھا؟ غدیر میں پہلا مجمع کس کا تھا؟ سارے حلالیوں کا تھا، حلالی موالیوں کا تھا، وہ سب محبت کرنے والے تھے۔ پہلی صف میں پہلا نبی کا صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، سعد تھے، سعید تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، بلال تھے، خالد تھے، یہ لوگ تھے۔ نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی نے کہہ دیا سب سے پہلے غدیر پر جو مبارکباد دینے کے لیے اٹھتا ہے وہ تمہارا باپ تھا کہ ہمارا سلف تھا، وہ تمہارا تھا کہ ہمارا تھا، اور تمہیں تو غدیر پتا بھی نہیں، تم پیدا بھی نہیں ہوئے، تم تو نبی کے 300 سال کے بعد دنیا میں آئے ہو۔ سنو سنو، سب سے پہلے کس نے غدیر نے مبارکباد دی؟ اگر جوانوں تمہیں غلط فہمی ہے تو آج دور کر لو، غدیر پہ سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی کون ہے؟ غیث المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ علی 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 اور لگے تو پھر مولائیوں کی طرح لگے، آگے سے پیچھے تک سب شامل ہو، اور ایسے لگے کہ دیواریں بھی لرزے اور ناسبیت اور خارجیت اور نافذیت کے کلیجے بھی لرزے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ پوری زندگی مولا مانتے رہے کیونکہ وہ سچے مومنین تھے، وہ سچے مومنین تھے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، ابھی مولائیت پہ بات کرو لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، ان سچے مومنوں پر آپ باتیں کرتے ہو وہ مومن تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا موتا کی پیداوار سن، وہ مومن تھے نہیں بات کرتا ہے۔ ارے جن کو ماننا ایمان ہے تو ان کے مومن ہونے کا فیصلہ کرے گا، جن کو ماننا ایمان ہے تو ان کے مومن ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ پتہ ہے تجھے وہ ایمان والے ہیں۔ میں نے کل محفل میں کہا، مجھے اشارے کیے گئے اندور میں کہیں میں بات کہنے لگا ہوں، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر گفتگو ریپیٹ ہونے سے بچوں، اس لیے کہ غوث اعظم کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ پوری زندگی باتیں نئی ہوتی رہے گی لیکن کبھی مضمون ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نہیں بولتے، وہاں سے بولا بلوایا جاتا ہے، ورنہ اپنی اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، اللہ اکبر، میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ اللہ توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں وہ مومن ہے کہ نہیں؟ ان کا ایمان معیار ہے ایمان لانے کے لیے، اللہ کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھ کے اگر مسلمان ہو تو سن لو، غلط فہمی دور کر لو۔ میرے بھائیوں اچھی طرح سے سن لو، اچھی طرح سے سن لو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب مدینہ منورہ میں، توجہ ہے آپ کی میری طرف توجہ، مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی ایمان لایا اور اس کی قوم ایمان لائی، یعنی منافقین ایمان لائے۔ سنو، منافقین ایمان لائے تو اللہ نے کیا کہا؟ ایسے نہیں چلے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ عربی کا قاعدہ ہے، جنہوں نے منہاج العربیہ اول قوم سون پڑھی ان کو ہی پتا ہے کہ الف لام لگنے کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ الناس، یہ جو خاص لوگ ایمان لائے نا، یعنی اللہ نے ایک پیٹرن دیا،
کہ کیسے بھی ایمان لانا نہیں چلے گا، ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس کے ایمان لاؤ. تو یہ الناس کون ہے؟ الناس کون ہے؟ شیعہ سنی کی سب تفسیریں اٹھا کر کے پڑھ لو. الناس سے مراد کون ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے سب کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اگر ایمان لانا ہے ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، عمر جیسا ایمان لاؤ، عثمان جیسا ایمان لاؤ، علی جیسا ایمان لاؤ، سعد جیسا ایمان لاؤ، سعید جیسا ایمان لاؤ. اللہ نے مثال دی سب کا قبول نہیں کروں گا، نبی کے یاروں کی طرح جو ایمان لائے گا ان کا ایمان قبول کروں گا. تو جملہ برداشت کر لو، اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو دلیل ہے ایمان کی. ایسے ایمان لاؤ. اور یار مجھے تو ان کی عقل پہ بھی ہنسی آتی ہے جو ان کے منہ لگتے ہیں. ان کے بھی منہ لگنے کی بات ہے، لوگ کتوں کے بھی منہ لگتے ہیں. جو مجھ پہ بھونکے اس کے منہ نہیں لگا جاتا، جو صحابہ پہ بھونکے ان کے منہ کیسے لگا جا سکتا ہے؟ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے. کتوں کو منہ نہیں لگایا جاتا. ارے ہم پہ جو بھونکے جب ان کو منہ نہیں لگاتے تو جو نبی کے یاروں پہ بھونکے ان کو منہ کیسے لگایا جا سکتا؟ ان کی اہمیت کیوں بڑھاتے ہو؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں. صحابی جنتی ہے کہ نہیں؟ بات آگے بڑھانے سے پہلے سن لو، کیا صحابی جنتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تم نے جنت کو سمجھا کیا ہے؟ جنت سب کچھ تمہارے لیے ہے، جنت سب کچھ زاہدوں کے لیے ہے. بھائی معافی چاہتا ہوں، میری اصل میں وزن بڑھنے کی وجہ سے تھوڑا مجھے کمر میں تکلیف ہے، تو میں ایسے ہاتھ رکھ لوں نا تو آپ اس کو کوئی فیشن یا کسی اور چیز کا نام مت دینا. میں مجبوری پہ کھڑا ہوں کمر پکڑ کر کے، لیکن ذکر علی کر رہا ہوں نا تو مجھے سب برداشت ہے. ہاں اس لیے کہ بیٹھ جاؤں گا تو کچھ کو دکھوں گا کچھ کو نہیں دکھوں گا. تو تمہیں دکھنے کے لیے اور ان کو بھی دکھنے کے لیے جو گھروں میں چھپ کے سن رہے ہیں. توجہ رکھیں. بیماری کی وجہ سے بوڑھا نہیں سمجھنا، ابھی بوڑھا نہیں ہوا. ہاں اس لیے کہ جوانی میں تو جوانی تو مولائیوں کا ہی مقدر ہے. ہاں بہرحال یہ اللہ عنوان نے توجہ فرمائے. میں جلدی جلدی قیاس کرنے لگا ہوں. کیا صحابہ جنتی ہے کہ نہیں؟ میں کہا پاگل ہوئے ہو. سن لے توجہ نہ بات کریں، میری فکر چھوڑ دے، جس کا ذکر ہو اس کی طرف توجہ کریں. ہاں اس لیے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو نجف کے تصور سے کھڑے رہتے ہیں، بقیع کے تصور سے کھڑے رہتے ہیں، کربلا کے تصور اور بغداد و اجمیر معلیٰ کے تصور سے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں. تمہیں کیا خبر ہے؟ توجہ فرمائے، غور سے توجہ کرے، تمہاری بگڑیاں بنائے خدا. غلط فہمی اللہ لوگوں کی دور فرمائے. توجہ کرو. اللہ اکبر. کہتے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تم نے جنت کو سمجھا. یہ 1857 کے بعد کے مولویوں سے جنت سن کر تمہاری لات ٹپک رہی ہے. جنت کیا ہے؟ جنت باغ ہے، جنت محل ہے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں گلما ہے، جنت میں نہر ہے، جنت میں پھل ہے، جنت میں پھول ہے. میں نے کہا بس اور بیان کر. یہ ساری جنت پر رال اس کی ٹپکتی ہے. رال ٹپکنا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں رال اس کی ٹپکتی ہے جس نے عشق کا مزہ نہ چکھا ہو. جب عاشقوں کی دنیا میں قدم رکھو گے نا تو پتہ چلتا ہے محبوب کے سامنے جنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نہ آپ نہیں سمجھے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اندور والے سمجھتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی. محبوب کے سامنے جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مطلقاً یہ کہا جائے کہ جنت کی حیثیت نہیں تو مفتی صاحب فتویٰ لگا دیں گے، لیکن احمد رضا کو پڑھ کے کھڑا ہوا ہوں. کوئی حیثیت نہیں. اگر دلیل چاہیے تو بریلی ہی پیش کر رہا ہوں. جب محبوب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے.
जिब्रील जिस रसूल के लिए चक्कर लगाते हैं सिदरा छोड़कर, सहाबा को वो रसूल यूं ही मिले हैं। अब जिसको नबी मिल गया उसको जन्नत की जरूरत क्या है? अगर दुआ दे सकते हो तो एक जुमला कह दूं, क़यामत तक खुदा तुम्हारी नस्लों को अहले सुन्नत में रखे। सुनो, हम सुन्नियों के अकीदे में सहाबा को जन्नत की जरूरत नहीं है, जन्नत को सहाबा की जरूरत है। मुझे देखो ना, मेरा अकीदा देखो ना। अभी और मौलाइयों की फहरिस्त पढ़ूंगा, अभी तो शुरू नहीं किया। जो सच्चा मौलाई है वो सहाबा को ना माने तो फिर किसको माने? सच्चे मौलाइयों का अकीदा सुन लो, वो चोर है जो सहाबा की तौहीन करते हैं, मौलाई नहीं है। मौलाइयत ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। जिसको बर्तानिया और ईरान खरीदे वो कभी मौलाई नहीं हो सकते। हुकूमतें खरीद सकती है मौलाइयों को नहीं, तो जो बिके वो मौलाई कैसे हो सकते हैं? बिक रहे हैं इसीलिए तो बक रहे हैं। अगर बिके ना होते तो बकते क्यों? जो बके समझ लो बिक गया, चाहे इधर से बके चाहे इधर से बके। जो सहाबा के खिलाफ बका है वो भी बिका है, जो अहले बैत के खिलाफ बका है वो भी बिका है। ना हम इस बिके को मानते हैं ना हम उस बिके को मानते हैं। हम तो बरेली के ताजदार की भाषा में कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। जल्दी जल्दी कहने लगा, सहाबा को इस माना में कि उन्हें नबी मिल गए, इसलिए उन्हें जन्नत की जरूरत नहीं है। और मिले कि नहीं मिले, बल्कि हमारे अकीदे में सहाबी कहते उसको है जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान की हालत ही में दुनिया से चला गया, वो सहाबी है। जिसको नबी मिल गया उसे जन्नत की जरूरत क्या है? और नबी मिलने के बाद जो जन्नत का मुतलाशी हो फिर उसको पागल न कहे तो क्या कहें? बताओ, जब 14वीं सदी का आलिम शायर कहता है, सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैयबा छोड़कर, सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़। आप कहेंगे बात वाज़ेह नहीं हुई, मैंने कैसे बड़ी सुन लो। छोटे भैया की सुनी ना, छोटी बात लगती है हालांकि है बड़ी, तो बड़े भैया की सुनो, उनके बड़े भैया की। कहा जिसको इश्क हो जाए ना तो जाहिद तो हौज़े कौसर पे लपकेंगे, हौज़ 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 चाहिए। जाहिद आशिक कहेंगे मुझे हौज़ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? याद चाहिए। मौलाना सैयद कामतबी ने बहुत बड़े अंदाज में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कौसर की जानिब हम ना ही तक गए, कौसर की जान देखेंगे भी नहीं। आशिकी कह सकता है, जाहिद नहीं कह सकता। ये काम आशिक की बात है। ये बेचारा मौलवी 1857 के बाद का पैदा हुआ कह ही नहीं सकता। उसकी तो राह ही टपक रही है ना, कौसर पर, हूरों पर, बहिश्त पर। आशिक कहता है कौसर की जानिब हम ना ही तक पाई, क्यों? हमें देहो नैनन का जाम, ऐ प्यारे नबी, हमें देहो नैनन का जाम, ऐ प्यारे। और मेरा इमाम बरेली का ताजदार 14वीं सदी का सबसे बड़ा मौलाई है, 14वीं सदी का सबसे बड़ा मौलाई। अब वो क्या कह रहे हैं सुनो, कहते हैं शरबत न दे। हिंदी पढ़ने वालों को आला हज़रत समझाना मुश्किल है, लेकिन इश्क वालों को समझाना आसान है। शरबत से मुराद क्या है? शरबत से मुराद यहाँ जामे कौसर है। आला हज़रत कहते हैं शरबत न दे, न दे। 14वीं सदी का आशिक कह रहा है हौज़ नहीं चाहिए, तो सिद्दीक कैसा आशिक हो? उन्हें जन्नत चाहिए। मैंने कहा जन्नत को सिद्दीक चाहिए, जन्नत को उमर चाहिए, जन्नत को उस्मान चाहिए, जन्नत को अली चाहिए, जन्नत को बिलाल चाहिए। इनको हूरे नहीं चाहिए, हूरों को ये चाहिए। अगर नहीं समझे तो खुदा तुम्हारा भला करे, लेकिन सुनो, बरेली का कलंदर कहता है शरबत न दे, न दे, शरबत न दे, न दे।
تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے، نہ دے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، شربت نہ دے، نہ دے۔ مجھے تو محشر یاد آ رہا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے، وہ کرے بات لطف سے، وہ کرے بات لطف سے۔ جب وہ لطف سے بات کرے گا تو مزہ کیا